یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پیدائش 50واں باب، پیدائش 50واں باب، ہاللیلویا، پیدائش 50واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا۔ اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے جو ہمیں تیری فتح کی یاد دلاتا ہے کہ تو ہماری خاطر مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج اس وقت ہم تیری اس فتح میں شریک تیرے ساتھ، اے خداوند، تیرے حضور تیرے گھر میں سب مسجود ہیں کہ تو کلام کرے اور ہم اس کلام کو سنے اور برکت پائے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری باتوں کو بیان کروں۔ حاضرین میں سے ایک ہی کچھ ہوں، ان کے دلوں، خیالوں، سوچوں پر تیرے پاک روح کا کنٹرول چاہتا ہوں اور تیری برکت ان پر ہو، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے، معاف کرنے سے خدا کے ساتھ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے، معاف کرنے سے خدا کے ساتھ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ جب انسانی زندگی میں گناہ آتا ہے تو خدا کے ساتھ اس کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، اور جب تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں تو برکت رک جاتی ہے اور خوشحالی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند کے ساتھ رفاقت سے ہی خوشحالی، صحت مندی اور برکت ہے۔
اور جب خدا اور انسان کے درمیان تعلقات میں دراڑ پڑتی ہے تو انسان دکھ، مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، ہم نے ابھی پڑھا کہ یوسف بڑا ہی بااثر اور طاقتور ہے اور با اختیار ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے خطا کی، غلطی کی اور اس کے خلاف منصوبے بنائے اور اس کو بیچ دیا، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا گناہ کیا، خطا کی، نافرمانی کی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب ان کو یہ کہ اگر یوسف معاف نہ کرے تو ان کی پرورش، ان کا اناج، ان کے کھانے پینے کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور وہ بدحال ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم اسے روحانی پہلو میں لیتے ہیں تو خدائی قادر، مقتدر اعلی، بزرگ برتر اور لاسانی اور قدرت کاملہ میں یکتا ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں اور کوئی نہیں جو اس کی طرح خیال کرے، پرورش کرے اور جو اس کی طرح مہیا کرے۔ اور انسان اگر خدا سے لا تعلق، خدا سے جدا اور اس کا خطا کار اور گناہ گار رہے گا تو پھر اس کے لیے مسائل اور پریشانیاں بڑھتے ہی چلی جائیں گی، پھر اس کے لیے دکھ اور مصیبت بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ عزیزو، یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے باپ کے وسیلہ سے معافی حاصل کی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، یہ میرے ساتھ دیکھیں 50واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی، سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا۔ یوسف کے بھائی جانتے تھے اب ان کے لیے مسائل ہیں، اب ان کے لیے مشکلات ہیں، اب پریشانیاں ہیں۔ اب انہوں نے اپنے باپ کے باعث معافی کی بابت کہا، اگرچہ باپ مر چکا ہے، اب اس کی وصیت یاد دلائی کہ باپ نے کہا تھا کہ تو ان کی بدی کو معاف کر، اس لیے تو معاف کر۔ اور بائبل بیان کرتی ہے یوسف جو عظیم شخصیت کا مالک اور جس کی روح معاف کرنے والی ہے اور جو روح القدس سے معمور ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے اگرچہ وہ طاقتور تھا، اگرچہ وہ پاورفل تھا، اب وہ یوسف نہیں تھا جس کو وہ بیچ سکے، اب وہ یوسف نہیں تھا جسے کنویں میں ڈال سکے، اب وہ یوسف نہیں تھا جس کے خلاف وہ منصوبہ بنائے، بلکہ اب وہ اپنے آپ کو بے بس، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ لیکن یوسف کی زندگی میں فیاضی کو، معاف کرنے کو اور درگزر کرنے کو اور بحال کرنے کی اس قوت اور صلاحیت کو دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سے کہا، اس کے بھائیوں نے کہا تو اس نے معاف کر دیا۔ یوسف کو خدا نے اس لیے سرفرازی بخشی تھی کہ اس میں معاف کرنے کی روح تھی۔ جب اس کے بھائیوں نے بیچا، پھر اس سے اسی لمحہ انہیں معاف کر دیا، اور جب وہ پوتیفار کے گھر میں ہے اس وقت میں اس سے پوتیفار اور اس کی بیوی کو معاف کیا ہے،
اور خدا نے اسے سرفرازی بخشی ہے۔ اب تو اس کے دشمن اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ جب اناج لینے کے لیے آئے، اب یوسف کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ وہ ان کو قید کرا سکتا تھا یا ان کے سر قلم کرا سکتا تھا، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے یوسف نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد عکس یوسف نے کہ یہ وہ بھائی ہے جنہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی، یہ وہ ہے جنہوں نے مجھے بیچ ڈالا، اور یہ وہ ہے جنہوں نے میرے خلاف اتنے برے منصوبے باندھے۔ اس سے انہیں اناج بھی دیا اور ان کا خزانہ ان کے بوروں میں ڈال دیا۔ کتنے ہم اس کے اندر رحم دلی اور فیاضی کو دیکھتے ہیں، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اسی لیے خدا نے بھی اسے سرفراز کیا، اگرچہ اس کے دشمن اس سے کہیں زیادہ تھے، لیکن خدا کا رحم، خدا کا فضل، خدا کا مقدس ہاتھ اس پر تھا، اور وہ مصر کا حاکم بن گیا۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تھا کہ اس میں معاف کرنے کی روح تھی، اور اسے اسی لمحہ انہیں معاف کیا۔ اور اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اناج لینے آئے اور خورش لینے آئے تو اسے انہیں پکڑا نہیں، جیل خانہ نہیں بھیجا، سرزنش نہیں کی، اور ان کی وہ خطا یاد بھی نہیں دلائی، بلکہ ان پر اور رحم کیا۔ یہ ہے معاف کرنے کی اسپرٹ، اور اسی لیے خدا نے اسے سرفرازی بخشی۔ اور جب آپ بھی خداوند کے حضور آ کر اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں، اب غور کریں، معاف کرنے سے سماجی تعلقات میں درستگی آئی، سوشل ریلیشن شپ میں درستگی آئی، اور اسی طرح آپ کی زندگی میں خدا چاہتا ہے کہ سماجی طور پر آپ کے تعلقات درست ہو، اور سماجی طور پر، خاندانی طور پر، اور من حیث قوم اور کلیسیا اعتبار سے آپ میں معاف کرنے کی روح ہو، اور خدا پھر آپ کو سرفرازی اور برکت بخشتا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے یوسف نے اپنے اس باپ کے اس قول کو پورا کیا اور انہیں مکمل طور پر معاف کیا، اور اسی طرح ہماری معافی کے لیے ہمارا یسوع ہماری شفاعت کرتا ہے، جیسے یعقوب نے اپنے بیٹوں کی شفاعت کی اور خدا نے یوسف کے دل میں رحم ڈالا اور اسے معاف کیا، اسی طرح آسمانی باپ ہمیں معاف کرتا ہے، اس لیے کہ خدا کا بیٹا یسوع ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے اور اس کی شفاعت سے ہم معاف ہوتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں خروج 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خروج 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، خروج 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت، اور خدا نے پچھوا آندھی بھیجی اور جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلثم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس کا پس منظر دیکھیں۔ خروج 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں، سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو، اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلثم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں آفت اور مصیبت اور موت اور پریشانی جو نہ صرف فرعون کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے بلکہ بائبل بیان کرتی ہے تمام مصری قوم کے لیے تھی۔ اب معافی کے باعث یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، اس سے خدا کے بندوں کو
خدا کے ممسوں کو کہا کہ میں نے خداوند کا اب ممسوں کو بلایا. ہارون اور موسیٰ وہاں گئے تو فرعون کے الفاظ دیکھیں. خروج 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت. سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے. اب اس نے سوچا کہ حالات کی تبدیلی کے لیے اور ٹڈیوں سے رہائی کے لیے اور موت سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے معافی. اگر میں خدا سے معافی مانگوں اور میرا خدا مجھے معاف کر دے تو یہ آفت موقوف ہو جائے گی, ٹڈیاں جاتی رہے گی, موت جاتی رہے گی. آج اسی طرح جس طرح مصر میں فرعون اور اس کی رعایا پر ٹڈیاں تھیں, آج اسی طرح بہت سے خاندانوں میں مصر کسی صورتحال, فرعون کسی کیفیت طاری ہے اور ان کے گھروں میں دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور مسائل اور دکھ ہیں, اور لیکن وہ اس کا ادراک نہیں کرتے. وہ کسی خدا کے ممسوں سے یا خدا کے ممسوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے, بلکہ ان سے بھی ان کی رفاقت ٹوٹی ہے. عزیزو, جب فرعون نے محسوس کیا کہ یہ اس کے اختیار سے باہر ہے اور اس کے جادوگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, وہ خدا کے ممسوں کی طرف, خدا کے بندوں کی طرف, خدا کے خادموں کی طرف دیکھتا ہے اور ان کو بلاتا ہے کہ آئے. اور پھر ان کے پاس جب وہ اس کے پاس آئے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب فرعون نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. خروج 10واں باب اس کی 17ویں آیت. سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے. اب اس کی نظریں موسیٰ اور ہارون پر ہے. اب وہ کہتا ہے اس بار میرا گناہ بخشو. وہ سمجھتا ہے یہ بخش سکتے ہیں اور وہ جانتا ہے کیسے بخشیں گے. یہ شفاعت کریں گے, یہ دعا کریں گے, یہ خدا سے کہیں گے اور میرا خدا مجھے معاف کرے گا. اگر فرعون جو خدا کو نہ جانتا تھا, جو خدا کی اس قدرت سے لا علم تھا جس پر خدا نے عجائب ظاہر کر کے اس نتیجے تک اسے پہنچایا, بائبل بیان کرتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے آج مصیبت, آج تنگی, آج ٹڈیاں, آج دکھ, آج مالی بحران, بے روزگاری, پریشانی آپ پر مسلط ہے, آپ کے خاندان پر مسلط ہے, لیکن نہ خدا کے گھر جاتے ہیں, نہ خدا کے ممسوں سے کہتے ہیں اور نہ شفاعت ان سے کہتے ہیں کہ وہ کریں, نہ ان کے سامنے اپنی ان بدعمالیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہ خدا سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں. اور اس طرح دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن جب آپ معاف کیے جاتے ہیں, آپ کی برکت جاری ہو جاتی ہے, آپ کے لیے خوشحالی خدا کے حضور سے آ جاتی ہے اور آپ کے لیے زندگی, آپ کے لیے برکت, آپ کے لیے شفا, آپ کے لیے صحت مندی, آپ کے لیے توانائی, آپ کے لیے برکت خدا کے حضور سے اس کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ معاف کیے گئے ہیں. معاف ہونے سے آپ کے لیے برکت جاری ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نہیں جانتے کہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں, آپ خدا کے ممسوں کو فرعون کی طرح ان سے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے, وہ آپ کے لیے درخواست کریں گے اور خدا زندہ خدا آپ کو معاف کر کے اس رکی ہوئی برکت کو جاری کرے گا اور اس انائنٹنگ کو پھر وہ جاری کرے گا اور مسا کے سبب سے آپ کی زندگی, آپ کے خاندان سے تمام جبے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے اور آپ خوشحال اور بابرکت زندگی اس دنیا میں گزاریں گے. بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے خروج 32واں باب اور اس کی 32ویں آیت. وہ جو کہ بے دین تھا خدا نے اسے معاف کیا, اور جو اس کے لوگ بھی اگر خطا کرے خدا کے خادم ان کے لیے
शफायत करते हैं। खरूज 32वां बाब और उसकी 32वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है, खरूज 32वां बाब और उसकी 32वीं आयत, और अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। अब कितना बड़ा रिस्क लेते हैं खुदा के ममसू, खुदा के खादम आपकी मुआफी के लिए, इसलिए कि जो काम आप करते हैं खुदा नापसंद करता है और खुदा आपको फैसला करता है कि मैं इसे हलाक कर दूंगा। आइए मेरे साथ देखें, खरूज 32वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदाम के पास ऊपर जाता हूं, शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। और मूसा खुदाम के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि तेरे लिए सोने का देवता बनाया। अब बाइबल ये बयान करती है, ऐसा संगीन गुनाह, ऐसा गुनाह कबीरा, ऐसा गुनाह जो खुदा हरगिज पसंद नहीं करता, ऐसी बात जो खुदा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और खुदा फैसला कर चुका है, अब मैंने इन्हें सफाई हस्ती से मिटाना है। लेकिन खुदा का बंदा मूसा शफायत के लिए खुदा के हुजूर आता है, कहता है कि मैं इसका कफारा दूंगा। कफारे की मानी है उसके बदले देना और उसके इवज कुछ करना, और उसके इवज वो सोचता है कि मैं किताब आयात से खारिज हो जाऊं, लेकिन ये इनका नाम किताब आयात में हो। अगर खुदा इनके गुनाह मुझ पर लाद दे और मुझे महरूम कर दे, लेकिन मैं आपने इन लोगों को कि ये खुदा की बरकत को पाए, खुदा की हुजूरी में रहे और इनका नाम खारिज ना हो किताब आयात से, बल्कि इनका नाम किताब आयात में रहे, और इसके लिए वो शफायत करता है, बड़ा रिस्क लेता है। खुदा का मंसू है, उसका दिल रहम से भरा है और वो चाहता है अगर वो ना भी किताब आयात में रहे, लेकिन उन लोगों के लिए शफायत करता है कि ये रहे, इनका नाम किताब आयात में रहे। आए खुदा इनके गुनाह को मुआफ फरमा। कितना अजीम खादम है, और न सिर्फ वही बल्कि आज भी ऐद हासिर में भी खुदा के खादम जिनका दिल खुदा ने अपने लहू से धोया है और जिनके अंदर रहम है और जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत है, और जो लोगों के लिए खुशहाली और तरक्की के लिए खुदा के हुजूर शफायत करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मूसा ने कहा कि खुदा तो इनके इस बड़े गुनाह को तू मुआफ कर। और जब हम खरूज 32वां बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। मूसा इस्राएलियों की मुआफी के लिए खुदा से शफायत करता है, और बाइबल बयान करती है उसके अंदर ये रहम का पहलू है कि खुदा के लोग शिफा याब हो, खुदा के लोग इस दुनिया में फतह को हासिल करें। और जब ऐसा होगा यकीनन खुदा इन्हें मुआफ करेगा, और जब मैं शफायत करूंगा खुदा इस शफायत को सुनेगा और खुदा इन्हें मुआफ फरमाएगा। और जब खुदा मुआफ करेगा तो यकीनन खुदावंद अपने फजल से उनकी जिंदगी में अजायब को ज़हूर में लाएगा। मेरे साथ देखिए यशुआ 24वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यशुआ भी लोगों की मुआफी के लिए शफायत करता है। यशुआ 24वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने सब कामों यानी अमूरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया, सो हम भी खुदावंद की प्रशंसा करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। यीशु ने लोगों से कहा
تم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو۔ تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس سے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یشوع جانتا ہے کہ انہوں نے خدا کی عظمت کے خلاف خدا کی اس پر قدرت اور پر وقار ہستی کے خلاف سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور ان کے لیے موت ہے، ان کے لیے فنا ہونا ہے، ان کے لیے خاتمہ ہے۔ لیکن یشوع ان کے لیے خدا سے شفاعت کرتا ہے اور شفاعت کے ساتھ ہی ان کو تعلیم بھی دیتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ پھر ایسا نہیں کہ معاف ہو اور دوبارہ فرعون کی طرح فرعون معاف ہوا، لیکن اب اگر آپ خروج میں پڑھیں، لیکن پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ اب اسرائیلیوں کو یشوع سکھاتا ہے کہ تمہارا دل سخت نہ ہو، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، معافی کے بعد آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کے لیے برکت کو خدا جاری کرتا ہے۔ اگر اس کی عبادت کرے تو خدا برکتوں کو جاری کرتا ہے۔ خدا آپ کے لیے پھر عظیم تر منصوبے رکھتا ہے، اور خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرے، اور اس کے لیے یشوع اسرائیلیوں کے لیے وہ سوچتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم معاف کیے جاؤ تو پھر اپنے اندر سے ان معبودوں کو نکال دو، اپنے گھروں سے ان بتوں کو نکال دو جو اموریوں کے خدا ہے، اور جو ہتھیوں کے خدا ہے، جو یبوسیوں کے خدا ہے، جو اقوام غیر کے خدا ہے، اور ان کو بالکل ترک کر دو اور صرف خدا کی عبادت کرو، صرف اور صرف خدا کی پرستش کرو۔ اور یہ ہے معافی کے بعد آپ کا رد عمل، آپ کا طرز عمل۔ یہ نہیں کہ معاف ہوئے لیکن پھر اسی ڈگر پر ہے اور پھر اسی طرح ہے، اور خدا کی عبادت اور اس کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس آپ کو لازم ہے آپ خدا کی عبادت کریں۔ اچھا، معافی کے بعد آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، خدا آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کو تازگی بخشتا ہے، اور جن برکات سے آپ محروم ہو چکے ہیں خدا انہیں پھر جاری کر دیتا ہے۔ پھر وہ سلسلہ برکت پھر دوبارہ جاری ہو جاتا ہے، پھر آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ اس دنیا میں خدا کے جلال، خدا کے آئین، خدا کی مرضی اور خدا کے ان عظیم منصوبوں کی آپ تکمیل کریں، تاکہ آپ اس دنیا میں برکت کو حاصل کریں، تاکہ اس دنیا میں خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں، آپ اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کریں، آپ اس دنیا میں خداوند کی وہ تمام برکات جس کا اس نے وعدہ کیا ہے آپ انہیں ریسیو کرتے رہیں۔ لیکن آپ کی زندگی میں جب گناہ آتا ہے، خطا آتی ہے، اور گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ آتا ہے، تو پھر خدا کے ساتھ تعلق منقطع ہوتا ہے، اور یوں وہ ساری برکات کا سلسلہ جو جاری تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا پھر آپ کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ پیش آنا چاہتا ہے، اور یشوع
اب انہیں تعلیم دیتا ہے، انہیں سکھاتا ہے، اور جب وہ جان جاتے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ صرف خدا کی عبادت کرے، عزیزو معافی کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت کرنا بھی لازم ہے، اور دیگر معبودوں سے ناتا اور تعلق اور رشتہ توڑ کر صرف خدا کی حمد، خدا کی ستائش اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنا اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں خداوند کے ان باتوں کو کہ خدا کس طرح قدرت کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور خدا کے خادم شفاعت کرتے ہیں، خدا قوم کو اور لوگوں کو برکت بخشتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا سلاطین 8واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب اس جگہ کی طرف رخ کر کے کرے سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اب غور کرے، سلیمان اپنی شفاعتی دعا میں خداوند سے مخاطب ہے کہ اے خدا، تیرے لوگ اگر تجھ سے فریاد کرے، مصیبت کا شکار ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، اور اس پریشانی میں یہ تیرے پاس آئے، تو خدا تو ان کی فریاد کو سننا اور انہیں معاف کرنا۔ گویا سلیمان اپنی دعا میں معافی کے لیے درخواست کرتا ہے کہ خدا ان کو معاف کرنا، اسی کہ سلیمان کو خدا نے عقل اور دانش بخشی تھی کہ معافی کے باعث ہی ساری برکتیں ہیں، اور معافی سے ہی خوشحالی ہے، اور معافی سے ہی قوم کی بقا ہے، اور معافی سے ہی قوم ترقی اور تازگی حاصل کرے گی۔ اس لیے وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ خدا، جب یہ تیرے پاس آئے اور فریاد کرے تو اپنے کان ان کی فریاد پر لگانا اور ان کی فریاد کو سننا اور انہیں برکت دینا۔ عزیزو، خدا کا خادم ان کے لیے شفاعتی دعا کر رہا ہے، اور لکھا ہے، میرے ساتھ دیکھیں پہلا سلاطین 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب اس جگہ کی طرف رخ کر کے کرے سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ خدا سنتا بھی ہے اور معاف کرتا ہے۔ جب خدا کے خادم شفاعت کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، یسایہ پہلے باب میں لکھا ہے، جب خدا کے اپنا فرمان ہوتے ہیں خدا سنتا بھی نہیں، لیکن وہ دعا پر دعا کریں گے میں نہ سنوں گا۔ اب سلیمان شفاعت کرتا ہے، انٹرسیسری پریئر کرتا ہے، شفاعتی دعا کرتا ہے کہ خدا تو ان کو معاف کرنا اور ان کی دعا کو سننا اور معاف کر کے انہیں بحال کرنا۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ اس لیے دکھ اور مصیبت میں ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ بحالی کے لیے خدا کے حضور آنا اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا سلاطین 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا۔ خدا اس ملک میں لے آتا ہے کب؟ جب معاف کرتا ہے۔ جب آپ معاف ہوتے ہیں، آپ کے لیے تھوڑی نہیں بہت زمین ہے، آپ کے لیے چند مرلے، یہ چند گز زمین نہیں،
پھر وہ آپ کو ملک دے دیتا ہے، آپ کے لیے بہتات سے وہ عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے، پھر آپ کے لیے مسائل بھی ہیں، پھر مشکلات بھی ہیں، لیکن جب خدا آپ کے گناہ کو معاف کرتا ہے، جب کوئی خدا کا خادم آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے، خدا آپ کی دعا کو سنتا، خدا آپ کو معاف کرتا ہے، اور پھر خدا آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے، اور خدا کا خادم بھی کہتا ہے کہ خدا تو انہیں معاف کرنا، اور جب تو معاف کرے ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا۔ اور اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین 8واں باب اس کی 36ویں آیت، تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے میں برسانا۔ اب نہ صرف گناہ کی معافی ضروری ہے، بلکہ اس اچھی راہ کی تعلیم بھی جو خدا دیتا ہے اس تعلیم پر عمل کرنا ہے اور اس تعلیم کو لینا ہے، اور جب آپ اس تعلیم کو لیتے ہیں تو پھر آپ خدا کی مسیح کی۔ اب دیکھیں موسیٰ نے سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ اپنے بیٹوں کی معافی کے لیے یعقوب نے وصیت کی، شفاعت کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے فرعون کے گناہ کے باعث موسیٰ اور ہارون نے خدا سے شفاعت کی، اور پھر کلام مقدس میں ہم نے پڑھا بنی اسرائیل کے لیے یشوع شفاعت کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سلیمان قوم بنی اسرائیل کے لیے شفاعت کرتا ہے کہ خدا ان کو معاف کر، معافی کے لیے شفاعت، اور یہ بڑی اہم شفاعت ہے۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر خدا کے بیٹے یسوع نے بھی ہمارے لیے شفاعت کی۔ دیکھیں لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے بھی شفاعت کی ہے معافی کے لیے۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا۔ اب دیکھیں انہوں نے گناہ کو جاری رکھا۔ جب شفاعت کی جائے تو پھر خدا کی اس تعلیم کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے، اور خداوند کے اس آئین اور خدا کے اس عظیم منصوبے کا حصہ بن جائے، اور اس کی شریعت اور اس کے کلام کے تابع ہو جائے، اور جب آپ کلام کے تابع ہوں گے پھر خدا آپ کے لیے عظیم سے عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ اب یہ شفاعت لاسانی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم کمپیریزن کریں یعقوب کی شفاعت کے ساتھ، موسیٰ کی شفاعت کے ساتھ، یشوع کی شفاعت کے ساتھ، یا پھر سلیمان کی شفاعت کے ساتھ، ان میں سے کوئی بھی جس طرح مسیح نے شفاعت کی کوئی نہ کر سکا۔ کیا باپ اور کیسا تعلق اس کے ساتھ خدا کا نہیں بلکہ باپ اور بیٹے کے ریلیشن شپ میں۔ اب کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے۔ اب اس ریلیشن شپ میں وہ شفاعت کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس شفاعت کے بعد پھر جس طرح انہوں نے اپنے اس نہ جاننے کو جاری رکھا، ایسا نہ ہو کہ وہ نہ جانے، پھر ہم خدا کو جان لیں، معاف کرنے والے کو جان لیں، اور وہیں پر سٹاپ ہو جائے وہ تمام ناراضی، برے کام، گناہ، نافرمانی، وہ موقوف ہو جائے، اور ہم صرف اور صرف خدا کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کریں۔ تو
تو پھر آسمان کھل جاتا ہے, برکات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, اور پھر اگر بیمار ہوں گے تو خدا اس شفایت کے بعد آپ کو شفا بخشتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں زبور 103 اور اس کی 30 آیت. پھر اس معافی کے کانسیکوینسز آپ کی زندگی میں, تمام شعبہ زندگی میں نظر آئیں گے. زبور 103 اور اس کی 30 آیت. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے, وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے, وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے, وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے, تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے. اب دیکھیں معافی کے بعد, فورگیونس کے بعد کتنے برکات ہیں کہ ساری بدکاری کو خدا بخشتا ہے تو تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے, جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے, اور سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ عمر بھر جب آپ خدا کی عبادت عمر بھر کرتے ہیں, خدا اچھی اچھی چیزوں سے آپ کو آسودہ کرے گا, آسائشات آپ کو دے گا, سہولیات دے گا, اور جو آپ کو درکار ہے وہ سب کچھ آپ کو دے گا, آپ کے دل کے مرادوں کو پورا کرے گا. اس لیے کہ آپ خطا کے ساتھ نہیں جیتے, آپ گناہ کے ساتھ نہیں جیتے, آپ خدا کی نافرمانی کے ساتھ نہیں جیتے. لیکن اگر آپ میں نافرمانی ہے, اگر آپ میں گناہ ہے, پھر ڈائگنوسٹک جتنے بھی آپ ان لیب میں جائیں گے, کوئی کچھ بھی ڈائگنوز نہیں کر سکے گا کہ کون سی بیماری ہے اور کیا مرض آپ کو لاحق ہے. لیکن مرض گناہ کے سبب سے مرض آپ کے بدن میں ہوگا. اور اس کے برعکس جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں, آپ کے لیے شفاعت کی جاتی ہے, اور شفاعت میں عظیم تر شفاعت یسوع مسیح کی ہے. اس شفاعت کے بعد پھر تو آپ کے لیے برکات کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا, پھر صحت بھی اچھی. لکھا ہے وہ کیا کرتا ہے, ساری بدکاری کو بخشتا ہے. زبور 103 اور اس کی 30 آیت, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. کب بخشے گا؟ جب شفاعت کی گئی, جب آپ کے لیے قیمت ادا کی گئی ہو, اور مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے قیمت ادا کی ہے, اور ساری بدکاری کو وہ بخشتا ہے, اور تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. پھر بیماری جس کی نوعیت کیا بھی کیوں نہ ہو, اور شاید وہ بیماری ڈیٹیکٹ نہ ہو پا رہی ہو, ڈائگنوز نہ ہو سکتی ہو, لیکن خدا اس کو روٹ آؤٹ کر دیتا ہے, اور صحت افزا زندگی آپ کی ہو جاتی ہے. آپ کی صحت انتہائی اچھی, اور آپ اس دنیا میں خدا کے جلال اور اس کی اصولی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ پہچان لیتے ہیں جیسے مسیح نے شفاعت کی, لیکن وہ نہیں پہچانے. لیکن جب آپ خدا سے معافی حاصل کرتے ہیں, پھر آپ پہچان لیتے ہیں. دیکھیے میرے ساتھ 11واں 31واں باب اور اس کی 34ویں آیت. 11واں 31واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو, کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. خداوند فرماتا ہے, اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد
ना करूंगा। जब बदकिरदारी को खुदा बख्श देता है तो फिर इंसान उस बख्शने वाले खुदा को याद रखता है, फिर उसे भूलता नहीं कि किससे मुझे इस बीमारी से छुड़ाया, गुनाह के मर्ज से छुड़ाया, और किस कदर कुदरत के साथ उसे सलीब पर मेरे लिए मुआफी का इंतजाम किया है। फिर आप उस मसीह को और उस मसीह मसलूब को और उस जिंदा मसीह को जो अब आसमान पर है भूलते नहीं, उसे याद रखते। और फिर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूपाक की तहरीक में जिंदगी गुजारते। और आप इस दुनिया में माफी हासिल करते हैं। आज खुदा चाहता है आप माफी हासिल करें। खुदा चाहता है आप बरकत को हासिल करें। खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में गैर मामूली काम हो, और इसके लिए आपको खुद मसीह के कदमों में आकर, उसके हुजूर आकर उससे मुआफी मांगना है। क्या खुदावंद मुझे मुआफ कर, आए खुदा मेरे दुख को दूर कर, मेरी मुसीबत को दूर कर। और जब आप ऐसा करते हैं, खुदा रहम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, मुआफ करने वाला खुदा आपकी सारी खताओं को, आपके सारे गुनाहों को अब वो अपने लहू से मिटाकर आपको पाक करता है, और आपके हेल्थ, वेल्थ और एवरीथिंग बिल्कुल बहाल हो जाता है। और खुदा ये काम करना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो जाएं। आज कितने हैं जो खुदा को पहचान चुके हैं, खुदा को जान चुके हैं, छोटे से लेकर बड़े तक खुदा उनके लिए मुआफी का मंसूबा रखता है। आज कितने हैं जो समझते हैं कि उन्हें मुआफी की जरूरत है, और मुआफ ना होने के बायस वो दुखों, मुसीबतों, आफतों, परेशानियों, बीमारियों का शिकार है, और आज मसीह के कदमों में आकर मुआफी हासिल करना चाहते हैं। और जब मुआफ हो जाते हैं, खुदा के साथ उनके ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं। आज जो चाहते हैं कि वो खुदा से मुआफी हासिल करे, वो अपने पांव पर खड़े हो जाए कि खुदा तुम मुझे मुआफ कर, और खुदा मेरे घराने को मुआफ कर। और जब आप मुआफ हो जाते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़े भी करता है, और मौजज़ाना काम करता है, और मसीह आपके लिए शफायत करता है। खुदा के खादम आपके लिए शफायत करते हैं ताकि आप मुआफ किए जाएं, और दुखों का सिलसिला आपकी जिंदगी से जाता रहे, आफतों का सिलसिला जाता रहे, बदहाली का सिलसिला माकूफ हो जाए, बेरोजगारी का सिलसिला माकूफ हो जाए, और दुखों का ये बहता हुआ धारा रुक जाए, और आप सुख, इत्मीनान, शिफा और बरकत को हासिल करें। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए, खूब अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए, और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो कि तू रहम से भरा है, और तू मेरे लिए आसमानी बाप से शफायत करता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू मेरी मुसीबत की खातिर, मेरे गुनाहों के सबब से तू घायल किया गया, तेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, तेरे हाथों और पांव में कील ठोके गए। तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तूने मुझे बहाल करने के लिए, मेरी मुआफी के लिए सलीबी मौत गवारा की। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तूने मेरे लिए कुर्बानी दी और मेरी मुआफी के लिए कीमत अदा की। तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तू मुझे मुआफ फरमा, मैंने तुझे जान लिया है, मैंने तुझे पहचान लिया है। तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद,
تیرا شکر ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے خداوند تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں۔ آج ان کے بدنوں کو تندرستی بخش، انہیں شفا دے اور ان کی زندگی میں غیر معمولی کام کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا، ہر طرح سے اپنی پناہ اور محافظت میں رکھ۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے یہ بدن آزاد ہو چکے ہیں، بحال ہو چکے ہیں، تو نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تمام خطاؤں کو، تمام تقصیروں کو، تمام گناہوں کو اے خدا تو نے اپنے لہو سے دھو کر انہیں پاک کر دیا ہے تاکہ پاک زندگی بسر کرے اور اس دنیا میں تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ میری دعا کو سن اور قبول کر اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف